أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ریاض صالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1 اس کا چیپٹر نمبر 60 نمبر چیپٹر، اس کی حدیث نمبر 6 اور اس والیوم کی اس جلد اول کی حدیث نمبر 549 549 نمبر حدیث سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ انعام و اکرام، فضل و کرم، رزق اور بے شمار ہمارے اوپر احسانات کیے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی، بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 60 نمبر چیپٹر جو کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں شروع کیا تھا، جس کا عنوان کرم و سخاوت اور اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا، یہ اس چیپٹر کا عنوان تھا. کرم و سخاوت، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. اس کے عنوان کا مطلب اور مفہوم کہ نظر و کرم، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت اور کھلے دل کے ساتھ سخاوت، سخی پن جو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک اجر جو ہے وہ عطا کرے گا، نیکی ایک اچھا بدلہ جو ہے وہ عطا کرے گا. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ، یہ اس چیپٹر کا عنوان ہے. اور یہ خرچ کرنا جو ہے وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ خرچ کرنا عام طور پر اس کا معنی اور مفہوم جو ہے فوری طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، وہ ہے مال کا خرچ کرنا. لیکن در حقیقت مال کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ایسی نعمتیں، بے شمار ایسی سکلز، توانائیاں، طاقت عطا کی ہے جس کو ہم اللہ کے راستے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو کسی کو کوئی استثناء نہیں، کسی کو کوئی ایکسکلوژنز حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کر سکتے. ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت اور رزق ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کو وہ اللہ کے راستے میں کھپائے تو اپنے حقوق اللہ یا اپنے جو معاملات ہیں ان میں اضافی طور پر اس میں بہت سارے اجر یا بہت ساری نیکیاں جو ہیں وہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی.
بہرحال اس ضمن میں کچھ احادیث بھی ہم نے دیکھی تھی شروع میں، اور وہی احادیث کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ آج کی کچھ جو احادیث ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ حدیث نمبر 549 ہے، جو اس والیوم کی حدیث نمبر 6 ہے۔ یہ سابق راوی، اور سابق راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا، یا ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ تو ابن آدم کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو خرچ کر۔ کس پر خرچ کر؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر، نیکی کے کاموں میں خرچ کر، بھلائی کے کاموں میں خرچ کر، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کر، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی آسودگی کے لیے خرچ کر۔ اور خرچ کرنے کے بہت سارے مصارف جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ اگر تو خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، نیکی کے کاموں میں، برائی اور بدی کے کاموں میں نہیں، گناہ پھیلانے کے کاموں میں نہیں، کفر اور شرک پھیلانے کے کاموں میں نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی نیکی بتائے ہوئے راستے میں خرچ کر، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یا اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے پازیٹیولی، تو پھر اے ابن آدم، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اب یہ تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا، اس کے دو تین جو مفہوم جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بدلے تیرے رزق میں، تیری روزی میں، یا تیری اس سکل میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ بہت ساری ہماری سکلز ایسی ہیں جن کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو وہ بغیر کسی شک و شبے کے وہ بڑھتی ہمیں خود فیل ہوتی ہیں۔ یہ مال جو ہے اس کے بارے میں ہمارا یا کوئی احتمال ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا اس میں کوئی کمی جو ہے ظاہری طور پر بھی نظر آتی ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی مطلب علم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کے اپنے علم میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے، وہ اس کو خود محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں باہر، ایک تو یہ ہے کہ اس کی روزی میں یا اس کی اسکلز میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر اضافہ نہیں تو برکت جو ہے، ایک دوسری جو چیز ہے جو کہ ایک اضافے سے بھی زیادہ فائدہ مند چیز جو ہے وہ برکت ہے۔ اور تیسرا، وہ آخرت میں جو اس کا جو اجر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ کرے گا، اور آخرت کا اجر تو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں۔ اور آخرت میں جو اجر ملے گا اس کا تو دنیا میں کوئی حساب کتاب یا اس کا کوئی اندازہ لگانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی سادہ سے الفاظ میں ایک بڑی وسیع حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا، تجھ پر بھی اسی طرح سے احسان اور فضل و کرم جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 550، یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کی کون سی خصلت یا کون سی عادت، جو اسلام کی کون سی ایسی حکم یا کون سا ایسا پہلو ہے جو جس کا عمل کرنا جو ہے وہ بہتر ہے؟ تو کون سا اسلام بہتر ہے یا کون سے اسلام کی خصلت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، چاہے تم جانتے ہو یا نہیں پہچانتے، چاہے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ تو اسلام کی کون سی خصلت یا کون سی عادت جو ہے ایک اسلام کی یا ایک مسلمان کی وہ بہتر ہے، کون سا اس کا کام یا نیکی جو ہے اس کی وہ بہتر ہے جو اسے کرنی چاہیے اہتمام کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو سلام کرو، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ کھانا کھلانا، یہاں پر کھانا کھلانے سے مراد مختلف اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ کسی کو مطلب
उल्फत और मोहब्बत बढ़ाने के लिए किसी के साथ उसकी मतलब उसको खाना खिलाना या उसकी ज़ियाफ़त वगैरह करना, गरीबों को कि उसकी गुर्बत की वजह से उसको खाना खिलाना, सफ़ेद पोश लोगों को ख़ासकर वो खाना खिलाने में उनकी ज़रूरियात का एहसास करते हुए उनकी ज़रूरियात को पूरा करना जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में, वो भी सारी शामिल हो सकती हैं। सदका वगैरह करना जो है मतलब हदीये के तौर पर दूसरों को मदद करना, ये भी सारी चीज़ें जो है इसमें खाना खिलाने में शामिल होती हैं। तो खाना खिलाना जो है मुख्तलिफ़ पहलुओं में और मुख्तलिफ़ अंदाज से और मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के ऊपर खर्च करना अच्छे अंदाज में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खाना खिलाने में जो है इसके मानी और मफ़हूम में मुफस्सिरीन लिखते हैं हो जाती हैं। और फिर लोगों को सलाम करो, चाहे तुम पहचानते हो या नहीं पहचानते। लोगों को सलाम करना एक तो ज़ाहिरी और बड़ा वाज़ेह मफ़हूम है कि जब भी तुम लोगों से मेल मुलाकात करो तो अपनी गुफ्तगू, अपना जो बातचीत है वो सलाम से करो। चाहे तुम उसे पहचानते हो या नहीं पहचानते, या रास्ते से गुज़रते हो या मतलब कहीं पर किसी से नज़र मिली, तो उसके साथ सलाम उसको पेश करना। ये एक इसमें पहलू नज़र आता है, पहला जो ज़ाहिरी तौर पर वाज़ेह है। और फिर सलाम कोई करे तो उस सलाम का अहसन तरीके से उसको सलाम का जवाब देना, उसको लौटाना, ये भी उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। तो एक तो ये है, दूसरा सलाम कहने का मतलब ये है कि अच्छी बात करना, मारूफ तरीके से बात करना, अच्छे तरीके से पेश आना, अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छे अंदाज से और पॉजिटिव अपनी डिस्कशन जो है या अल्फाज जो है या रवैया जो है या आपका जो अंदाज बयान जो है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको सलामती रखना, इनको बेहतरीन रखना, इनमें बड़ी शफ़क़त और बड़ी नरमी और बड़ी मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर हो, जिसके साथ भी तुम्हारा मामला हो। बल्कि सलाम का जो कलमा है वो तो अहले जन्नत की खूबियों में से भी एक खूबी है, जिसका तज़किरा हमने अभी सूरा वाक़िया में भी देखा कि वो जो मुक़र्रबीन है, मुक़र्रबीन की महफ़िल में, उस महफ़िल के बारे में जब ज़िक्र हो रहा था, तो उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि वहाँ पर तो कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि सलाम और सलाम, सलाम ही सलाम होगा। वो एक-दूसरे को सलाम करेंगे, या वहाँ पर सलामती की बातें होंगी, या वहाँ पर जो आलूदगी है, हमारी मुआशरती आलूदगी, हमारी बुराइयाँ करने की, गीबत करने की, एक-दूसरे के खिलाफ बातें करने की, एक-दूसरे के खिलाफ इक़दामात करने की, इस तरह की जितनी नेगेटिव सोच है, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव रवैये हैं, उन सारों से हटकर एक बेहतरीन और पॉजिटिव रवैया जो है, वो दर हकीकत सलाम करना और सलाम का जवाब देना, वो उसके पस मंज़र में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लोगों को सलाम करो, यानी कि अपना माहौल, अपना रवैया, अपनी सोच, अपनी अपनी जो गुफ्तगू है, अपना जो अंदाज़ है, उसको हमेशा मुस्बत रखो, मुस्बत अंदाज़ से पेश आओ और मुस्बत अंदाज़ से रिस्पॉन्ड करो। तो ये सब उसमें शामिल है कि चाहे तुम उसको पहचानते हो या नहीं पहचानते, यानी हर एक फ़र्द के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ और उसके अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करो। तो इस्लाम की कौन-सी ख़सलत जो है, ये सवाल जो है ये अगली अगली हदीस में भी इसी टॉपिक के ऊपर या इसमें ख़सलत जो है या कौन-सी खूबी जो है या कौन-सी आदत जो है या कौन-सा पहलू जो है किसी इस्लाम का या इस्लाम की तालीमात का या एक मुसलमान का जो बेहतर है, तो उस पर यहाँ पर 2 ख़सलतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई कि तुम उनको अपनाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो एक तो किसी के ऊपर खाना खिलाओ और दूसरा सलाम पेश करो जब भी तुम किसी से मिलो, चाहे तुम उसे पहचानते हो या नहीं पहचानते। तो बहरहाल इसमें भी बड़ी अच्छी हमें नसीहत जो है मुख्तलिफ मिलती है, और मौजू के एतबार से अगर देखें तो इसमें फिर दोनों ही पहलू जो है वो इस मौजू को कवर करते हैं एक्चुअली, कि नेकी और सखावत जो है उसको अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अल्लाह के कामों में खर्च करना है। तो दोनों चीज़ों में एक स्किल है, दोनों जो हैं वो स्किल्स हैं, इंसान को अल्लाह ताला अता फरमाता है, और दोनों को वो अच्छे तरीके से अल्लाह के रास्ते में एक अच्छे अजर की उम्मीद रखते हुए इस्तेमाल करेगा, तो यकीनन उसका अजर जो है वो अल्लाह ताला देगा। खाना खिलाना, दूसरों पर खर्च करना और सलाम करना, यानी जो अपने रवैये जो हैं और अपना जो रिस्पॉन्स है लोगों के साथ वो अच्छा रखना, मुस्बत रखना, ये 2 इस्लाम की अच्छी आदतें जो हैं या अच्छी ख़सलतें जो हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी के बाद अगली हदीस जो है 551,
یہ بھی سابق راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں۔ پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ کون سی خصلت ان سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ دو خصلتوں کا ذکر کیا، ایک کھانا کھلانا، دوسرا سلام کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں یا 40 عادتیں یا 40 اسلام کے پہلو جو ہے، 40 خصلتیں ہیں اسلام کی، ان میں سے سب سے اعلیٰ دودھ کے لیے بکری کا عطیہ کرنا ہے۔ ان خصلتوں میں سب سے اعلیٰ خصلت جو ہے وہ کیا ہے؟ دودھ کے لیے بکری کا عطیہ کرنا ہے۔ جو شخص بھی ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید سے اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، جو شخص ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر بھی ثواب کی امید سے اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور خصلت جس کا ذکر ہوا کہ 40 خصلتوں میں سے ایک بہترین خصلت جو ہے وہ ہے دودھ کے لیے بکری کا عطیہ کرنا۔ اب یہ 40 خصلتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو خصلت سے مراد، جیسا کہ ہم اپنے الفاظ میں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے عادت یا کوئی کام کرنے کا پہلو، یا کوئی اسلام کی تعلیمات کا کوئی پہلو، یا ہمارے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں ان میں جو ہماری مختلف عادات اور مختلف جو ہماری باتیں ہیں ان میں سے کچھ پہلو جو ہیں وہ تو خصلت عادت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یا کون سا حکم جو ہے وہ بہتر ہے، یا کون سی ایسا ہمارا رویہ جو ہے وہ بہتر ہے، تو یہ ساری چیزیں خصلت میں آتی ہیں۔ تو 40 خصلتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں، لیکن یہ 40 خصلتیں یا 40 جو عادتیں ہیں یا 40 باتیں کون سی ہیں، اس کی کوئی لسٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان نہیں فرمائی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی مزید کھوج لگانے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ 40 خصلتیں کون سی ہیں، ہمیں ذرا گنا تو دیں کہ 1 2 3 4 40 جو ہے وہ کون سی عادتیں ایسی ہماری جن کے اوپر ہم خاص اہتمام کے ساتھ مطلب عمل کرتے رہیں۔ تو وہ 40 خصلتیں کون ہی ان کو گنوایا نہیں گیا، اور ان کو گنوایا جب نہیں گیا تو اس کا مطلب جو علماء جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری ہی خصلتیں جو ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا ضروری ہی نہیں ہے، اگر جو بھی خصلت یا جو بھی عادت یا جو بھی رویہ انسان کا ذکر ہو تو وہ کسی نہ کسی اچھی خوبی میں یا کسی نہ کسی اچھی خصلت میں شامل ہوگا ان 40 خصلتوں میں سے۔ تو لہٰذا ایک بریکٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا صحابہ نے بھی پوچھ کر کے ذرا بتا دیں 40 خصلتیں کون سے، یہ ایک اوپن بریکٹ ہے جس میں ساری اچھی خوبیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور ان خوبیوں کو کسی ایک پہلو میں، یا جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اوپر کھانا کھلانا جو ہے، کھانا کھلانا ظاہری طور پر ایک صفت یا ایک خصلت ہے، لیکن اس کھانا کھلانے میں بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں، کسی کی مدد کرنا، سفید پوش کا خاص پر اہتمام کر کے اس کے روزمرہ کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنا، یا غربا کو، غریب لوگ جو ہیں، فقیر جو ہیں، ان کو کھانا کھلانا یا ان کی بھوک مٹانا، یا ان کے خدمت متعارف کرنا جو ہے، یہ تو جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بریکٹ میں یا ایک پہلو کو کور کر جاتی ہیں۔ اسی طرح سے سلام کرنا جو ہے وہ بھی بہت سارے ڈفرینٹ پہلو جو ہیں، اگر ان کو ہم جمع کریں تو وہ ایک بریکٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 40 خصلتیں کون سی ہیں اس کا ذکر اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن ساری خصلتیں جو ہیں ان کو جمع کر کے جب ہم دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی طور پر اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب ان خصلتوں میں سے جو اعلیٰ ترین خصلت یا اعلیٰ خصلتوں میں سے ایک اعلیٰ خصلت جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، بکری کے لیے دودھ کا عطیہ دینا ہے۔ بکری کے لیے دودھ کا عطیہ دینا یہ بھی اسی طرح سے ایک مثال کے طور پر کہ ایک خصلت یہ بھی ہے کہ تم بکری کے لیے دودھ کا عطیہ دو۔ بکری کے لیے دودھ کا عطیہ یعنی بکری جس کا مقصد جو ہے یا جس کا فائدہ ایک انسان جو ہے وہ اٹھاتا ہے وہ اس کا دودھ حاصل کر کے،
اب اس کا دودھ حاصل کرنا جو ہے اس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس طاقت ہے، اگر اس کے پاس اتنی گنجائش موجود ہے، تو وہ کسی کے اوپر اس طرح سے بھی احسان کر سکتا ہے کہ اس کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے یا اس کی ضرورت کچھ ایسی ہے، تو اس کو بکری دے دے کہ یہ بکری لے جاؤ اور اس کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ تم استعمال کرو، جب تک کہ تمہارا اپنا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا۔ جب تمہارے پاس آسودگی ہو یا تو جب تمہیں ضرورت تمہاری پوری ہو جائے تو یہ بکری واپس کرنا، یعنی عارضی طور پر مطلب یہ بکری جو ہے وہ دینا، اور جتنی دیر تک وہ بکری اس کے پاس رہے گی اس کا فائدہ جو ہے وہ اس سے اٹھا سکتا ہے، اور جب اس کا فائدہ یا جب اس کو ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے تو وہ بکری جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لے لینا۔ تو یہ ایک بریکٹ یا ایک یہ خصلت جو ہے اس کا تذکرہ ہوا، اور یہ خصلت جو ہے وہ اشارہ کے طور پر، مثال کے طور پر، یا ایک نشانی کے طور پر، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنا کر سکتے ہیں۔ عارضی طور پر گھروں میں برتنوں کا آنا جانا جو ہے وہ بھی ہے۔ عارضی طور پر جو چیزیں ہم آپس میں مطلب شیئر کرتے ہیں یا استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، اس میں چھوٹے لیول پہ آتی ہیں، بڑے لیول پہ آتی ہیں، گاڑی وغیرہ جو موٹر سائیکل وغیرہ، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے فوری طور پر، یا کسی کی ضرورت ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کو مطلب دینا کہ یہ لے جاؤ، یا موٹر سائیکل وغیرہ یا گاڑی وغیرہ لے جاؤ۔ اس گاڑی کو وہ لے کے جاتا ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب وہ لے کر جاتا ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو بے شک اس گاڑی کے اوپر پیٹرول وغیرہ اگر وہ خود بھی ڈالے، لیکن پھر بھی اس کی ڈیپریسیشن کاسٹ ہوتی ہے، اس کا ایک رسک انوالو ہوتا ہے کہ وہ کہیں وہ کوئی گاڑی جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی سکریچ وغیرہ نہ آ جائے، یا کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ اس طرح کی نہ بات ہو جائے، تو وہ رسک جو ہے اس کی پراپرٹی کا وہ انوالو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رسک کو مطلب اس کے حوالے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب اپنا دل کھول کر اس کو اجازت دیتا ہے کہ تم لے جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو، جب ضرورت مکمل ہوگی تو واپس کر دینا۔ اسی طرح سے بڑے لیول پر بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے سودگی دی ہوئی ہے، اور کوئی گھر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی گھر ہے یا کوئی مکان وغیرہ ہے، وہ مطلب آپ کے پاس اضافی ہے، یا آپ کے پاس اللہ نے تو آپ کو ہمت دی ہے، تو کسی سفید پوش کو، کسی غریب کو جس کے پاس چھت نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی روزی انکم اس پر طرح نہیں ہے، اس کو عارضی طور پر دے دینا کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر تم کہاں رینٹ وینٹ دیتے ہو اور اتنی مشکل سے ہو، چلو یہاں پر گزارا کر لو کچھ عرصہ، جب تمہارے پاس کوئی معاملات اچھے ہوں گے تو تم واپس لوٹا دینا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں کور آ جاتی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بریکٹ جو ہے کسی کو عارضی طور پر کوئی چیز دینا، اس کے فائدہ اس کا وہ حاصل کر لے اور واپس لوٹا دینا، اس کے اندر ہی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور اس میں پھر دو طرفہ میٹر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جو اس مطلب چیز کو عارضی طور پر حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں کہ وہ بھی اس کی پھر اچھے طریقے سے حفاظت کرے، اس چیز سے زیادہ حفاظت کرے جیسے کہ وہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس نے عارضی طور پر بدلنے کے لیے وہ لی ہے، اور اس کا فائدہ وہ حاصل کر رہا ہے، اور اس کو واپس وہ لوٹانی ہے وہ چیز۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بہت وسیع موضوع جو ہے ہمارا ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کو عارضی طور پر چیزیں جو ہیں وہ عطیہ کر کے یا ہدیہ کر کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص بھی ان حسلتوں میں سے کسی ایک حسلت پر بھی ثواب کی امید سے اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا۔ اب یہ ساری کی ساری خصلتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوگی، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بریکٹ میں جو اللہ تعالیٰ سوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا کہ اس طرح سے کسی کو عارضی طور پر برتنے کے لیے دو، فائدے کے لیے اور واپس لے لو، تو اسی میں بلکہ جو بھی ان اچھی خصلتوں کا اہتمام کر کے اس کے اوپر عمل کرے گا ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک اچھا جو اجر جو ہے یا اچھا بدلہ جو ہے وہ عطا کرے گا، اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی ایک دوسرا بہت اہم نقطہ ہے کہ وعدے کی تصدیق کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پورے یقین کے ساتھ، پورے سچائی کے ساتھ، پورے یقین رکھنا کہ یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے یہ سچا ہے۔ تصدیق کرنا وعدے کی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو 100% یقین کے ساتھ مطلب یقین رکھنا کہ واقعی وہ وعدہ جو ہے سچا ہے، اور وہ پورا ہو کر رہے گا، کہ اس کے اوپر ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو جو ایسی امید اور ایسے
ایسے تصدیق کے ساتھ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ جنت میں داخلے کی ایک گارنٹی جو ہے وہ تو یہ بھی ہے کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ دوسروں کی مدد کی جائے، دوسروں کی اس طرح سے جس میں جہاں تک ممکن ہو۔ اور بہت سارے معاملات میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس طرح سے جنت حاصل کرنے کے حقدار جو ہیں، یا مطلب اہل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں احادیث جو ہیں، یہ دونوں احادیث جو ہے بہت ایک وسیع موضوع جو ہے اس کو بھی کور کرتی ہیں، اور اس میں ہمیں وسعت بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ صرف مال ہی نہیں، مال کے علاوہ اور بہت بے شمار چیزیں ہیں جو انسان اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ خرچ کرے وہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا اہل جو ہے وہ بھی بنائے گا۔ اگلی حدیث اسی طرح سے ہے، یہ حضرت ابو امامہ سدئی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا، اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا۔ دوسری بات، پہلی بات، اگر تو زائد از مال خرچ کر دے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر ٹو، اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو تیرے لیے برا ہوگا۔ اور نمبر تھری، اگر تجھے برابر سرابر کی روزی ہے تو برابر سرابر کی روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر چار کیا ہے؟ ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو۔ اور نمبر پانچ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ چار پانچ اس میں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، یہ اس سے پہلے گزر چکی ہیں ہم، تو لہٰذا اس کو ہم مختصر انداز سے ہم دوبارہ یاد دہانی کے لیے اگر ذکر کریں، اور کچھ اضافی نوٹ بھی اگر ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی اگر ہم اس میں دیکھ لیں، تو سب سے پہلا ہے کہ زائد از ضرورت مال کو خرچ کر دینا، اور دوسرا ہے کہ اسے روک کر رکھے گا تو برا ہوگا تیرے لیے۔ اگر ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دے گا اللہ کے راستے میں تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا یہ تیرے لیے برا ہوگا۔ اگر ہم ان دونوں کو جمع کر کے ہم دیکھیں تو زائد از ضرورت مال سے مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی سیونگ آپ کے پاس، یا کوئی ایسی مطلب ایسا ایسٹ آپ کے پاس پڑا ہے جو جو آپ کی ضرورت سے اضافی ہے، یا جو آپ اضافی طور پر جس کے بغیر بھی اگر وہ مال آپ کے پاس نہ بھی ہوتا تو آپ کے پاس اتنی آسودگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے کہ اپنی ساری ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہیں، ساری آپ کی جو معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو ان سے اضافی، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ گھر کئی دفعہ کوئی چھوٹا موٹا ہوتا ہے جو اضافی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی انکم کا ذریعہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اچھی جاب یا اچھا کاروبار وغیرہ ہے، اور اپنا گھر وغیرہ بھی ہے، یہ ہے، تو ایک گھر ہے آپ کے پاس، آپ اس کو رینٹ پر بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی آپ کے لیے روک ٹوک نہیں ہے کہ وہ آپ اس طرح کریں۔ لیکن اگر آپ کسی دوسرے کو مطلب استعمال کرنے کے لیے دے لیں، کسی سفید پوش کو یا کسی ضرورت مند کو، کہ جب تک تمہیں ضرورت ہے چلو یہ استعمال کر لو، تو یقیناً آپ کی طرف سے ایک کمپرومائز تو ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہوگا اس کا اندازہ بھی ہم دنیا کی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ زائد ضرورت ہے۔ اس میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ جیسے بچوں کو کوئی یونیورسٹی فی وغیرہ پے کرنی ہے، یا کوئی بڑا کوئی ایکسپینڈیچر جو ہے اس کے لیے کوئی تھوڑی سیونگ جو ہے، یا تھوڑا تھوڑا جمع کر کے رکھنا تاکہ وہ خرچے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ در حقیقت ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تو وہ اس میں نہیں کور ہوتی، لیکن اس سے ایکسٹرا جو ہے کہ مطلب وہ چیزیں جو ہے وہ زائد ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو اس کو خرچ کر دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوری، کہ اگر تو خرچ کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تو اس کو روک کر رکھے، جیسا کہ اسی پہلے پوائنٹ کے دوسرے حصے میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ تو روک کر رکھے تو اس کو خرچ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر روک کر رکھے گا تو تیرے لیے یہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ برا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ضرورت مند ہے، وہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس سے تمہارے پاس وہ ایک آئیڈل پڑا ہوا ہے، ایک مطلب بے سود پڑا ہوا ہے، تم اس کو خرچ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کو مطلب جمع کر کے رکھا ہوا ہے ایک جگہ پر، تو یہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے پاس یہ اضافی
مطلب دولت تھی یا اضافی تمہارے پاس یہ چیز تھی جو تم اگر چاہتے تو اس کے اوپر کسی دوسرے کے اوپر خرچ کر سکتے تھے، لیکن تم نے خرچ نہیں کیا، تو اس کا بھی ہمیں حساب کتاب جو ہے وہ دینا پڑ سکتا ہے۔ ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ اگر ہم اس کا دیکھیں، اگر ہم اسلامک جو گائیڈ لائنز ہیں کمرشل، یعنی بزنس تجارت وغیرہ کی، بزنس وغیرہ کی، یا معاشرتی سوری معاشی جو سرگرمیاں ہیں، ٹھیک ہے، معاشی سرگرمیاں، معاش سے جڑی ہوئی سرگرمیاں جو ہے، اس میں کاروبار بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں دیگر جتنے معاملات ہیں وہ سارے بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی گائیڈ لائن اسلامک دیکھیں تو اس میں جو مال ہے اس کو روک کر رکھنا یا اس کو جمع کر کے رکھنا، اس کی بجائے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اس کو انویسٹ کرو، ٹھیک ہے۔ مال کو روک کر رکھنے سے بچنے کے لیے ایک دوسرا جو طریقہ جو ہمیں اسلامک جو فائنینشیل پرنسپلز کہہ لیں یا گائیڈ لائنز کہہ لیں تجارت وغیرہ کے لیے، معیشت وغیرہ میں جو بہت ساری گائیڈ لائنز ہیں، اس میں ایک گائیڈ لائن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پاس مال جو ہے وہ جمع رکھنے کے بجائے، سیونگ کو چھپا کر رکھنے کے بجائے اس کو آپ انویسٹ کریں، اس کو آپ سرکل میں لے کے آئیں، بزنس سرکل میں لے کے آئیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک اتنا خوبصورت پہلو ہمیں جب نظر آتا ہے کہ بجائے کچھ مال جو ہے اس کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، وہ بالکل بے سود پڑا ہوا ہے وہاں پر، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ آپ خود فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو روک کر رکھنے کی بجائے اگر ہم اس کو کاروبار میں یا کچھ معاشی ایکٹیویٹی میں انویسٹ کریں، تو اس سے پھر اوور آل ایک معاشرے میں جو معاشی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اضافہ ہوگا، مطلب تجارت کا جو مال ہے وہ بڑھے گا، مطلب ایک اکانومک ایکٹیویٹی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو جابز جو ہیں وہ بھی جنریٹ ہوتی ہیں، قیمتیں جو ہیں وہ بھی کنٹرول ہوتی ہیں، اور بہت سارا جو پروڈکشن اور کنزمپشن کا جو سائیکل جو ہے اس میں بہت ساری سمودنس آتی ہے، تو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے مطلب پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ اجتماعی طور پر ہے، کہ اجتماعی طور پر جتنے کاروباری حضرات ہیں یا جتنے اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اگر اپنی جو سیونگز ہیں جو انہوں نے روک کر رکھی ہیں، ان کو روک کر رکھنے کی بجائے اگر دوسروں پر خرچ کرے جیسے کہ اس حدیث میں ہے، تو اس کے لیے تو بہترین ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو انویسٹ کر دو، اس کو اکانومک ایکٹیویٹی میں اس سرکل میں لے کے آؤ، اس سے بھی ڈائریکٹلی تو آپ کو خود فائدہ ہو رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی آپ کے معاشرے کو اس کا فائدہ ہوگا، کہ وہ معاشرے میں اکانومک ایکٹیویٹی جتنی زیادہ امپروو کرے گی، بہتر کرے گی، اتنا ہی معاشرے کی جتنی اکائیاں ہیں یا لوگ جو ہیں ان کی حالت حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی، ان میں آسودگی آئے گی، ان میں مطلب فائدے جو ہیں وہ بڑھیں گے، ایک معاشرتی فائدے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو حدیث کے جو پہلے دو نقطے ہیں یہ بہت اہم ہیں، کہ زائد ضرورت مال کو اگر تم خرچ کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم روک کر رکھو گے تو یہ تمہارے لیے برا ہے۔ اسی اکانومک ایکٹیویٹی کے اعتبار سے دیکھیں کہ روک کر اگر کوئی مال کو رکھے گا، اپنا جو پروفٹ ہے وہ پروفٹ کو نکال کر اگر سائڈ پہ کرتا رہے گا اور واپس اس کو ری انویسٹ نہیں کرے گا، مثال کے طور پر تجارت میں یا کاروبار میں، تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی چلی جائیں گی، ڈاؤن ہوتی چلی جائیں گی، جس سے پھر بہت سارے نیگیٹو امپیکٹ جو ہیں وہ جنریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دونوں جو پہلو ہیں یہ بھی بہت وسعت رکھتے ہیں اپنے موضوع کے اعتبار سے۔ اور پھر اس سے آگے جو ہے اور تجھے برابر سرابر کی روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی، یعنی اتنا رزق یا اتنی روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس سے روزمرہ کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، بس گزارا مزارا جو ہے وہ اللہ کے کرم سے بڑا اچھا ہو رہا ہے، ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ کوئی اضافی چیز اگر نہیں ملی تو یہ خاص طور یہ جو پہلو ہے یہ مال کے بارے میں ہم زیادہ کہہ سکتے ہیں، کہ مال کے حساب سے، مال کی نسبت سے اگر تمہارے پاس بس اتنی سی بریکٹ کے اندر ہے کہ تمہارے اپنے ہی معاملات پورے ہوتے ہیں، اس میں تمہاری پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا تمہارے پاس نہیں بچتا، تو اس صورت میں تو تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی کوشچن نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کیا، کیونکہ ایک اضافی ہے ہی نہیں تھی چیز۔ اور پھر اس سے اگلا پوائنٹ، ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی جو خرچ کرنا ہے، مال کا خرچ کرنا یا دوسری کوئی بھی چیز جو ہے خرچ کرنا، یا خاص کر مال کے بارے میں یہ پوری حدیث جو ہے وہ ہمیں ذکر کرتی ہے، تو سب سے پہلا جو
حق ہے وہ قریبی رشتہ دار یا اہل و عیال جو ہیں وہ ہیں. سب سے پہلے تو اپنے گھر، اپنی فیملی، بیوی بچے جو ہیں وہ ہیں، اپنے والدین ہیں، پھر اپنے قریبی رشتہ دار ہیں. تو یہ سارا، اور اس کے بعد پھر ایسا نہیں کہ گھر میں مطلب فاقے پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے مطلب دوسروں کے لیے دولت کے دروازے جو ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں، یا چیریٹی جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے کہ مطلب اسکولوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، لیکن اپنے گھر میں کھانے کے لیے. تو یہ ایک نیچرلی، یہ ایک ایک کہہ لیں کہ ایک سیکوینس جو ہے وہ جو بنتا ہے مال کو کس پر، کہاں پر خرچ کرنا ہے یا کیسے خرچ کرنا ہے، تو اس میں اپنے اہل و عیال جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ بھی جاتے ہیں. اور پھر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ مانگنے والا ہے. تو تم کوشش کرو کہ مطلب اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تم ہمیشہ دینے والے رکھو. اور اگر ہاتھ پھیلانے بھی پڑے تو ضرورت سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ نہ پھیلاؤ. یہ پچھلے چیپٹر میں بڑی وسعت سے، بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا کہ جو ضرورت جتنی ہے اس حد تک جو ہے کسی سے سوال کر لینا جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سوال کرنا جو ہے اس کی بہت بڑی وعید جو ہے وہ ہمیں ان احادیث سے ملتی ہے. اور پھر چپک کر مانگنا اور زور زبردستی کر کے مانگنا اور یہ وہ ساری چیزیں جو کافی تفصیل سے ہم پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں. بہرحال اوپر والا ہاتھ جو کہ دینے والا ہے، وہ نیچے والا ہاتھ جو کہ لینے والا ہے اس سے بہتر ہے. اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے 553 اس چیپٹر کی، سوری اس والیوم کی، اس چیپٹر کی حدیث نمبر 10 ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر، یعنی نو مسلم لوگ، نو مسلم کی طرف سے، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوتے، ان کی طرف سے اسلام اسلام کے نام پر کسی چیز کا سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ اسے ضرور دی، آپ نے اسے ضرور دی. یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نو مسلم، نئے نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر کوئی کسی چیز کا سوال کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرور وہ چیز دی، ضرور اس کی مدد کی. کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کی مدد نہیں کی. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دیں. یعنی دو پہاڑوں کے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بکریاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب، اس سائل کو دے دیں. وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا. یہاں تک اس آدمی کی بات جو ہے اب یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں، یعنی بہت ساری بکریاں تھیں جو اسے دے دیں، اور وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے اس بات کا ڈر نہیں کہ وہ اس کے اوپر غریبی آ جائے گی یا وہ غریب ہو جائے گا اس طرح خرچ کرنے سے. فقر کے اندیشے کا فکر کیے بغیر وہ خرچ کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں. تو یقیناً اس کے بعد یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا ہے، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ اسلام اسے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. اب یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے، یا اس سے آگے بھی ایک دو حدیث جو ہے وہ اسی سائل جو ہے وہ اسی طرح کے سائل کے متعلقہ ہیں. تو یہاں پر سائل جو ہے یا سوال کرنے والا جو ہے وہ نو مسلم ہے. اور نو مسلم بھی خاص کر اس دور کی جب بات کریں ہم، تو قرآن مجید کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ سمجھنے کی، تو اس میں کچھ تذکرہ ہوا کئی دفعہ کہ مطلب صاحب حیثیت لوگ جو ہیں، کسی بھی معاشرے میں اجتماعی طور پر، کسی قبیلے میں کہہ لیں، کسی گروہ میں کہہ لیں، کسی آبادی میں کہہ لیں، یا کسی شہر میں کہہ لیں، کہ اجتماعی طور پر کوئی بڑا چینج یا ایک بڑا ڈیسیجن جو ہے جب یہ کرنا درپیش ہو، تو پھر اس میں جو رؤساء ہیں، جو عمراء ہیں، یا صاحب اقتدار لوگ جو ہیں، یا مالدار لوگ جو ہیں، وہ بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں، بڑا جو وہ اثر انداز کرتے ہیں ان کا ڈیسیجن چھوٹے طبقے کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اسلام کو قبول کرنا جو ہے یہ ایک زندگی کا ایک بہت بڑے ڈیسیجنز میں شامل ہے. اور اس وقت کے جو مطلب لوگ تھے، اس میں
اگر کوئی صاحب حیثیت بندہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے ماتحت جو لوگ تھے وہ آٹومیٹکلی اس کی طرف ترغیب کرتے تھے کہ ہم بھی اسلام قبول کر لیں۔ یعنی کہ صاحب حیثیت لوگ جو ہیں یا صاحب اقتدار لوگ جو ہیں یا اونچے طبقے کے لوگ جو ہیں، تو ایک یعنی کہ اس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں اپنے چھوٹے لیول کے لوگوں کو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے پاس سوچ سمجھ زیادہ ہے، ان کے پاس عقل بوجھ زیادہ ہے، ان کے پاس مطلب فہم جو ہے وہ زیادہ ہے، چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ امیر کبیر ہیں یا اس لیے زیادہ وہ مطلب صاحب حیثیت لوگ ہیں، تو ان کے فیصلے جو ہیں وہ چھوٹے طبقے کے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو قبیلے تھے یا بہت سارے خاص کر مدینے میں جا کر ارد گرد کی جو آبادیاں تھیں، جب وہاں پر جا کر انہوں نے اسلام پیش کی تو وہاں پر جو ان کے جو کہہ لیں کہ لیڈر قسم کے جو لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ ڈائلاگز ہے یا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا، تو ان کا دیکھے دیکھی بہت سارے لوگ جو دوسرے ہیں جو ان کے ماتحت کہہ لیں یا ان کے دیکھے دیکھی بہت سارے لوگوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا۔ اور وہ اسلام قبول کرنے کی بہت ساری ریزن جو ہو سکتی تھی، ایک ریزن اس میں یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یہ ہمارے جو حکمران ہے یا لیڈر ہیں، یہ جب اسلام قبول کر رہے ہیں تو ہمیں بھی قبول کر لینا چاہیے، یا ایک ایک پروٹیکشن، ایک کور کے لیے کہ مطلب مسلمانوں کے ساتھ اب الحاق ہو رہا ہے، تو اب ان کے جو فائدے ہیں مسلمانوں کی سلطنت کے یا اسلام میں جو بھی ان کو مال ملے گا یا جو بھی ان کے مطلب اکنامک ہوگی اس میں ہمارا بھی شیئر ہو جائے گا، یا دیگر بینیفٹ جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے تو اس کو وہ پروٹیکشن مل جائے گی، یا ہمارا امن و امان میں بھی اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہم پروٹیکشن میں آ جائیں گے کہ مسلمانوں میں شامل ہے اور ایک دوسرے کو مل کر پروٹیکٹ۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی دل میں آتی ہیں ایسے لوگوں کے لوور لیول کے، اس میں ضروری نہیں کہ ان میں اتنا سوچ فہم ہو کہ وہ باقی چیزوں کی پرکھ سکیں کہ کیا واقعی اسلام جو ہے وہ مطلب اس کے مختلف پہلو کیسے ہیں، وہ کیسے دین کو قبول کرنا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، تو وہ ایسی چیزوں میں پڑے پڑے بغیر وہ دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہے ہی منافق قسم تھے، ان میں منافقت کا کوئی اس طرح سے عنصر نہیں تھا، لیکن در حقیقت انہوں نے اسلام کو اس طرح سے اسٹڈی ہی نہیں کیا، اسلام کو اس طرح سے انہوں نے سمجھا ہی نہیں، اسلام کو اس طرح سے انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی شروع میں، بس انہوں نے دیکھا دیکھی اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، ان کی عزت و تکریم کیسے کرنی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کتنا بلند ہے، اس کا بھی ان کو کوئی زیادہ ادراک نہیں ہے، زیادہ اس کی سوچ سمجھ یا زیادہ ان کے پاس نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ سارے موضوعات، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں ان نو مسلم میں، جس کے بارے میں یہ جو یہاں پر بھی سائل ہے اور اگلی ایک دو حدیث میں بھی وہ سائل ملے گا۔ تو وہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، جن کو ہم اس طرح کی کسی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے، در حقیقت وہ نئے نئے مسلمان ہوئے اور ابھی تک انہوں نے وہ تعلیمات حاصل نہیں کی، یا وہ ایک دوسرے کی عزت تکریم کرنا جو ہے وہ انہوں نے نہیں سیکھا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ گاؤں وغیرہ جو ہیں، جو عرابی لوگ جو ہیں یا گاؤں وغیرہ کے لوگ، ان کا رویہ جو ہے وہ شہر کے لوگوں سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، ویسے ہی ان میں آپس میں رکھ رکھاؤ جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے شہری آبادیوں میں یا شہری لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک دوسری ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ ہم اپنے مائنڈ میں رکھ کر جب یہ حدیث جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں اور سائل کا جو معاملہ ہے اس کو ہم دیکھیں، تو اس کے اوپر ہمیں یہ تھوڑا سا مفہوم جو ہے اس کا سمجھ آئے گا، اور اگلی احادیث کا بھی اس میں ہم کور کریں گے اسی اپنے بیک اپ کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی نیا مسلمان جو نو مسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور جو ہے نا وہ اس کا سوال جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ضرور جو بھی ان کے پاس موجود ہوتا، جہاں تک ممکن ہوتا وہ اس کی مدد ضرور کرتے۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتا دی کہ یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا ہے، یعنی پروٹیکشن کور مل جائے گا یا مسلمانوں کے فائدے جو ہیں وہ بھی اس کو مل جائیں گے، تو اس کے لیے کرتا ہے، لیکن
عرصہ تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ اسلام اسے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. یعنی وہ اسلام کے قریب جب ہوتا ہے، مسلمانوں کے قریب جب ہوتا ہے، مسلمان اس سے اچھا رویہ رکھتے ہیں، اس سے محبت اور الفت بڑھتی ہے، وہ ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، تعلیمات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے سے وہ اسلام سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اسلام کو وہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک لوجک جو ہے، یہ ہے اس پوری حدیث کی جو ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ جو اب خرچ کرنے کا جو ہے، اس موضوع کے مطابقت رکھتا ہوا، وہ یہ آ جاتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نو مسلم نے سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کی مدد کی جہاں تک ممکن ہو سکا. تو اس انسیڈنٹس میں تو ان کے پاس بکریاں وافر تعداد میں تھیں، جو اس نے اسے ہدیہ کر دی. اور جب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو ہدیہ کی، اور جب اس نے یہ اتنا بڑا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پایا، تو دیکھیں وہ اس کے پاس پہلے تو اتنی تعلیم نہیں تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ایکسٹرا آرڈنری رسپانس اس نے جب دیکھا، تو اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی بتایا کہ دیکھو یار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں جیسے کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی فکر فاقہ ہی نہیں کہ وہ غریب ہو جائے گا اس طرح خرچ کرنے سے، یا اس کے اوپر کل کو مسائل آ جائیں گے اگر اس نے سارا اس طرح سے خرچ کر دیا. تو وہ ترغیب دینے کی طرف آ گیا. تو یہ خرچ کرنا اس طرح سے کہ اس کو ترغیب ملے، اس کو قرب حاصل ہو اسلام کا، نو مسلم کو خاص کر. تو یہ اس حدیث کا لب لباب جو ہے. اور آج کے کچھ علماء اس کی اب جب تفصیل دیکھیں گے تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ اس وقت کے دور تک محدود تھا، لیکن کچھ علماء جو ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی نو مسلم ہیں ان کی آپ خدمت مدارت جو ہے ضرور کریں. اور یقیناً یہ آج بھی بہت مطلب واضح طور پر ہمارے سامنے کچھ مثالیں جو ہیں مل سکتی ہیں. پاکستان یا اس طرح کے ممالک جو ہیں جہاں پر آلریڈی مسلمانوں کی تعداد زیادہ، وہاں پر اس طرح کی تھوڑی کم ہمیں مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں مختلف جگہوں پر بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں. ایون کہ پاکستان جیسے ممالک بھی، مجھے یاد ہے آج سے کافی عرصہ پہلے، 15 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ یہاں پر پاکستان کے ہی ایک کرسچن تھا، شخص تھا، جو یہاں پر رہا. یہاں پر تھوڑا سا اسلامک ماحول جو ہے یہاں پر تھوڑا سا پھر بھی ڈفرینٹ ہے، ہمارے رویے بھی اور سارا کچھ. تو بہرحال جو بھی ہے مطلب وہ یہاں پر اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اسلام جب قبول کر لیا اور اس کو پتہ چلا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کو یا اس کے رشتہ داروں کو، تو اس نے اس کے خلاف کے رشتہ داروں نے کہنے کہ اس کے خلاف بغاوت کر دی. اور جب وہ واپس گیا، اس کا کاروبار وغیرہ جو تھا اس کو بھی انہوں نے مطلب اس سے چھین لیا، یا پراپرٹی وغیرہ تھی، آپ کو پتا ہے لین دین سارے معاملات جیسے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اس کے رشتہ داروں نے اس کو بہت مجبور کر دیا. تو پھر اس نے مطلب سوال کیا، اور تھوڑی سی جان پہچان تھی، تو اس وجہ سے مطلب تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑی. تو بہرحال ہمارے سامنے کچھ مثالیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں ایسی. تو ایسی جب کی سچویشن ہو تو ہمیں نو مسلم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خاص طور پر نرمی جو ہے اور شفقت جو ہے وہ رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ جب قریب آتے ہیں اسلام کے، تو وہ ان جیسے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بعد میں قریب کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے اپنے ٹاپک کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ نو مسلم جو لوگ ہیں ان کے اوپر مطلب اچھے انداز سے ان کے ساتھ رویے رکھنا، اور ان کی مدد کرنا، اور ان کی ضروریات کو جہاں تک ممکن ہو پوری کرنا ہر معاملے میں، وہ کس قدر ہمارے لیے اہم ہے، جہاں پر بھی جس کو بھی کبھی موقع ملے تھا. اسی سے ملتی جلتی مطلب اگلی ایک دو حدیث ہیں، ان کو ہم دیکھ لیں آج کے سبق میں. اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں جن کو آپ نے دیا ہے دوسرے لوگ زیادہ حقدار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے میرے بارے میں دو باتوں میں سے ایک نہ ایک اختیار کر کے مجھے مجبور کر دیا تھا، مجبور کر دیا. یا تو یہ مجھ سے سختی سے سوال کرتے، پس مجھے ان کو دینا پڑتا، یا یہ مجھے بخیل قرار دیتے، حالانکہ میں بخل کرنے والا نہیں ہوں.
تو اس حدیث کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سائل تھے، کچھ سوال کرنے والے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا، اسی طرح سے جیسے وہ بکریاں جو ہیں وہ عطا کر دیں، ہدیہ کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گفٹ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ تو ظاہری طور پر، یا یہ تو زیادہ آسودہ لگتے ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ ہیں جو زیادہ حقدار ہیں۔ تو وہ در حقیقت نو مسلم لوگ تھے، اسی طرح سے نئے نئے مسلمان تھے، تو ان کو بھی زیادہ احساس نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، یا کیسے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو وہ جب انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو سختی سے کیا کہ کیا یہ کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم تو ہمیں دیں، ہماری ضرورتیں پوری کریں، یا بخیل قرار دینا کہ مطلب آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہمیں نہیں دیتے، تو اس طرح کی بات کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے یہ دو رویے تھے جن کی بنیاد پر، یا جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان کو دوسروں کی نسبت زیادہ عطا کروں۔ تو اس میں بھی وہی پہلو جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کی لا علمی کی وجہ سے، ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ان کے پاس زیادہ مطلب نہیں تھا اس طرح کا نالج کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یا کس طرح سے مطلب برداشت کرنا ہے اسلام میں، کہ اسلام میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ برداشت بھی کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ کا سوال نہ کرنا، یا زیادہ چپک کر لپک کر سوال نہ کرنا، یا اس طرح کی ساری باتیں، یا جس سے سوال کیا گیا اس سے اس طرح سے بخیل وغیرہ، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر خرچ، یا اگر کسی کو لگے کہ ہمارے اوپر فلان شخص خرچ نہیں کرتا، تو وہ آپس میں غیبت کے طور پر بھی، دیکھو فلان کے پاس اتنا ہے، اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا، لیکن وہ اتنی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے جو ہیں رویے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں آج بھی۔ بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے رویہ کیا، کیونکہ وہ نان مسلم تھے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش بھی نہیں آ سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو ڈانٹ ٹپکتے ہیں کہ تمہیں تو اسلام میں یہ کرنا چاہیے، اور اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بجائے اس کے وہ ایسا رویہ رکھیں۔ انہوں نے ان کی وہ مدد کی، ان کی وہ ضرورت جو ہے وہ پوری کی، تاکہ وہ ان کا رویہ جو ہے نرم ہو، ان کا دل جو ہے نرم ہو، اور وہ اسلام کے قریب ہوں، اور جب وہ اسلام کے قریب ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہ بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی طرح کا سائل جو ہے وہ اس کے ساتھ منسوب ہے، تو وہ آج کور کرتے ہیں۔ یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک وقت وہ جنگ حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہے تھے، کہ کچھ اعرابی یا دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر کے کیکر کے ایک درخت کے پاس لے گئے، یعنی اعرابی آ کر انہوں نے سوال کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا کچھ بھی ان کو ہدیہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان کو مجبور کیا، اور سوال پہ سوال کرتے رہے، اور یہ بھی وہ لوگ جو مطلب جو کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو دیں، جو نرم دل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب لپک کر یا چپک کر کوئی سوال کرے تو اس کو ریجیکٹ کرنا یا انکار کرنا جائے، وہ ایک بڑا مشکل جو ہے محسوس ہوتی ہے، فیلنگ ہوتی ہے اس میں، کہ کس طرح سے انکار کرے۔ اب ایک دفعہ انکار کر دیا، بار بار پوچھے جا رہا ہے، اب میں اس کی کیسے مدد کروں؟ تو یہ ایک بڑا عجیب سا جو ہے رویہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو قابو کرنا جو ہے وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، جو چپک کر اگر کوئی سوال کرنے لگ جائے۔ بہرحال جو یہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رویے یا اسی اپنے سیلف کنٹرول جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، کہ کس طرح سے ان اعرابی، ان دیہاتیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ کر سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر کے کیکر کے ایک درخت کے پاس لے گئے، اور کیکر کے درخت جو ہے اس میں بھی کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے وہ اس درخت کے کانٹوں نے اچک لی، یعنی اس میں پھنس گئی، اس میں پھنس کر آپ کے جسم مبارک سے اتر گئی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹھہر گئے، اور فرمایا کہ میری چادر تو مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر، ان خاردار درختوں کے برابر یا ان خاردار کانٹوں کے برابر بھی اونٹ یا چوپائے ہوتے، تو میں یقیناً انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے بخیل پاتے، اور نہ ہی جھوٹا اور نہ ہی بزدل۔ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت، وہ جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے، ایک سفر پر تھے، اس وقت کے حالات کے مطابق ان کے پاس وسائل نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ اس طرح سے عطیہ کرتے ہیں، لیکن وہ عرابی اور دیہاتی لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو مجبور کیا، اور کس قدر مجبور کیا کہ وہ اس یہ کہنے پر مجبور ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ
اگر میرے پاس ان خاردار کانٹوں یا درختوں کے برابر بھی اونٹ یا چوپائے یا کوئی مال یا کوئی چیزیں ہوتی تو میں اسے تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، کیونکہ میں بخیل بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ ہی میں بزدل ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ خصلتیں جو ہیں ان کو ذکر کر کے کہا کہ دیکھو میں اتنا چھوٹا دل رکھنے والا نہیں ہوں، میں خرچ کرنے والا ہوں، اس وقت میرے حالات ایسے ہیں یا اس وقت میں ایک سفر پر ہوں، مجھے تم مجبور نہ کرو کہ میں میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ تو میں تمہیں کیا عطا کروں۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ جو ہے وہ جو ہے ہمیں جو ہے بہت واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کی۔ لیبی وہ اعرابی جو ہے وہ نو مسلم ہی تھے جنہوں نے اس طرح سے چپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال کیا، اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر رحمت اور شفقت فرمائی۔ اور ہمیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وہ چمٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ کہ وہ الگ سے ایک دوسری جگہ پر کیکر کی طرف لے گئے اور وہاں پر جا کر بھی ان سے سوال کیا اور بار بار سوال کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں نہ بخیل ہوں، نہ جھوٹا ہوں، اور نہ ہی بزدل ہوں۔ اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں ضرور یقیناً ضرور تمہارے اوپر خرچ کر دیتا۔ تو اس سے پھر یہ جو تفصیل ہے ہمیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈر جو ہے اس کو یا رہنما جو ہے اس کو بزدل اور بخیل جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ کھلا دل ہونا چاہیے اور سچا ہونا چاہیے، اور بزدل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمت اور طاقت والا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث تھی، یہیں پہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ رکتا ہے۔ آگے اگلی مجلس میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھتے ہیں، بہت ساری نصیحت کی باتیں جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم و رحمت فرمائے ہمارے۔ جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت دیر بعد آپ جی جزاک اللہ خیر شیخ، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یعنی کہ کچھ ڈیوٹیاں کچھ ایسی ہیں، اور فجر کی نماز بھی ماشاءاللہ بھی صبح یعنی کہ 4 پونے 4 بجے ہوتی تھی، اور ہم لوگ ڈیوٹی کے لیے بھی مسئلے مسائل ایسے کچھ تھے کہ اس وجہ سے نہیں اٹینڈ کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ تو انشاءاللہ آئندہ باذن اللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ محرم کے روزے رکھے ہیں، تو جنہوں نے نہیں رکھے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال جو ہیں وہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور میرا وہی پیغام ہے، کل جمعہ ہے انشاءاللہ، تو جتنا بھی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور مسجد میں پہلی وقت میں جائیں اور سورۃ کہف کی تلاوت کریں، اور دعاؤں کا خاص اہتمام رکھے، خاص طور اثر لے کے مغرب تک۔ جزاکم اللہ خیر، میری طرف سب کو سامعین کو بہت بہت سلام، دعا، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیر شفیق بھائی، جزاک اللہ خیر، آپ کا پیغام واقعی بڑا قابل قدر ہے، اور آپ کا میسج بھی گروپ میں آ گیا تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور جس نے بھی رکھا ہے یقیناً، اور یقیناً ہمارا یہ گروپ جو ہے الحمدللہ ایسا ہے کہ کوئی بھی اس کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑے گا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم میں رکھے، جو حیات ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں یا مجبور ہیں یا کچھ معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی خاص رحمت اور شفقت معاملے فرمائے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہمیں جو رزق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائے ہیں مختلف طرح کے اور مختلف نوعیت کے بے شمار رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رزق سے
دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ، دنیا کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمائی جو ہے، یا آخرت کی کرنسی جو ہے، وہ بھی اس میں سے ہم حاصل کر سکے، کما سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔